الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہر طرف انسانوں کی بھیڑ ہے. گاؤں میں، دیہات میں، قصبات میں چاروں طرف ایک بھیڑ نظر آتی ہے. بلکہ اگر آپ بڑے بڑے شہروں کا جائزہ لیں گے تو وہاں انسانوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ نظر آتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، اتنی بھیڑ ہونے کے باوجود بھی جب ہم حقیقی اور صحیح انسان تلاش کرتے ہیں کہ جس کے اندر انسانیت ہو، آدمیت ہو، تو ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے. ایسا آدمی جس میں واقعتاً آدمیت ہو، انسانیت ہو، وہ کہیں کہیں ہی نظر آتا ہے. میرے بھائیوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بھیڑ ہونے کے باوجود ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ انسان ہی تو ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، ایک بڑی عجیب و غریب روایت بیان فرمائی ہے جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص دن کی روشنی میں چراغ لے کر بازار کے کنارے کنارے پھر رہا تھا. تو کسی شخص نے اس سے کہا کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا جو دن کی روشنی میں بھی چراغ لے کر پھر رہا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں ہر طرف آدمی ڈھونڈتا ہوں، مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا. تو اس شخص نے کہا کہ آدمیوں سے تو یہ بازار بھرا پڑا ہے. تو چراغ لے کر پھرنے والے شخص نے جواب دیا کہ بازار میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف صورت مردگی سی ہے. یہ سب روٹی اور نفسانی خواہشات کے مارے ہوئے ہیں، یہ سب دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، اس بازار میں تو جن انسانوں کو دیکھ رہا ہے یہ سب انسانیت اور آدمیت کی خصلتوں سے خالی ہے. یہ سب انسان کے خلاف میں نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے. میرے بھائیوں، کیا یہ علم و حکمت کی بات بیان فرمائی ہے کہ آدمی کے لیے صفات آدمیت کا ہونا ضروری ہے. اگر صفات آدمیت نہیں ہے تو پھر وہ بھی دوسرے حیوانات ہی کی طرح ہے. جیسے اگر عود لکڑی جو ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، اس میں عود کی خوشبو نہ ہو تو اس لکڑی میں اور عام ایندھن والی لکڑی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ایسی بے خوشبو والی لکڑی کو، ایسی بے خوشبو والی عود کو ایندھن ہی کہا جائے گا. اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ آدمیت، انسانیت صرف گوشت پوست اور چربی کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمیت ان صفات اور اخلاق و اعمال کا نام ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر آدمیت اور انسانیت صرف انسانی صورت کا نام ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابو جہل برابر ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کہاں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت، اور کہاں اللہ کے لاڈلے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس کا ہونا یہ بڑا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح اونچی اونچی ڈگریوں کا ہونا یہ انسان کے بڑا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر آدمیت کی خصلتیں اور انسانیت کی شرافت نہ ہو، اللہ کا راضی کرنے والے اعمال ہماری زندگی میں نہ ہو، نفسانی خواہشات سے ہم نے اپنے آپ کو پاک نہ رکھا ہو، اللہ کے حکم کی پیروی نہ کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں نہ لایا ہو، تو پھر اپنے متعلق بڑے یا چھوٹے آدمی ہونے کا فیصلہ تو بہت دور، نفس آدمیت کی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا والے کسی کے بارے میں کہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، اور آخرت میں اس کے سر پر جوتے برس رہے ہو، حشر کے میدان میں اس کے اعزاء، اقربا، رشتہ دار اور تمام مخلوق اولین و آخرین کے سامنے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، تو ایسا بڑا ہونے سے کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، بڑا آدمی تو وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے احکام کو مان کر چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ جب یہ مٹی کا پتلا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اپنے اندر اوصاف آدمیت پیدا کر لیتا ہے، خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اور اپنے رب کی مان کر چلتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت ہی نہیں سنوارتے بلکہ اس کو دنیا میں بھی چمکاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت چہرہ اور صحت و تندرستی عطا فرمائی تھی۔ وہ نوجوان روزانہ اپنے گھر سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کا سبق لینے پڑھنے جاتا تھا، تو جس راستے سے وہ جاتا تھا اسی راستے پر ایک خوبصورت عورت کا مکان تھا۔ وہ روزانہ اس نوجوان کو آتے جاتے دیکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس عورت کے دل میں اس نوجوان کی محبت گھر کر گئی۔ تو ایک دن جب وہ نوجوان راستے سے گزر رہا تھا، راستہ سنسان تھا، تو عورت نے موقع غنیمت جانا اور اپنی بوڑھی خادمہ کو اس نوجوان کو بلانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ وہ بوڑھی عورت اس نوجوان کے پاس آئی اور کہا کہ اندر ایک عورت بیمار ہے، آپ اس پر کچھ دم کر دیجئے تاکہ وہ شفا پا جائے۔ یہ نوجوان بیچارہ سیدھا سادہ تھا، اس بڑھیا کے ساتھ بولیا، گھر کے اندر گیا۔ جیسے ہی گھر کے اندر گیا تو گھر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، اور اس عورت نے کہا کہ اے نوجوان، میں تم کو روزانہ آتے جاتے دیکھتی ہوں اور آنے بھرتی ہوں، آج میں نے تنہائی کا موقع غنیمت جانا، میں بھی حسین و جمیل ہوں اور تم بھی نوجوان ہو، چلو اپنے دل کی خواہش پوری کر لیں۔ چنانچہ وہ نوجوان بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس کے اندر انسانیت تھی، اسی لیے اتنی حسین و جمیل عورت کی گناہ کے دعوت پر بھی اس کے دل میں برائی کا خیال تک نہ آیا، بلکہ وہ زیادہ بے چین ہو گیا کہ بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ تالے لگے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں۔
تو پھر اچانک اس کے دل میں گناہ سے بچنے کی ایک تدبیر آئی، کیونکہ جس شخص کا دل اللہ کے نور سے معمور ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی تدبیر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نوجوان کے دل میں ایک تدبیر آئی، اس نے کہا اس عورت سے کہ مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے۔ چنانچہ اس عورت نے بیت الخلاء جانے کا راستہ دکھلا دیا۔ وہ نوجوان بیت الخلاء کے اندر گیا اور جو وہاں گندگی پڑی ہوئی تھی وہ اس نے اپنے جسم پر مل لی، کپڑوں پر مل لی۔ اس کے بعد بیت الخلاء سے باہر آیا۔ جیسے ہی باہر آیا اس عورت کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو اس عورت کو گھن آ گئی۔ گھن اور کراہیت کی بنا پر اس نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا کہ یہ تو بڑا پاگل دیوانہ ہے، اس کو یہاں سے نکالو، مجھے نہیں پتا تھا یہ ایسا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان کو گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ گھر سے باہر آ کر اس نے سکون کی سانس لی کہ آج میرا ایمان بچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گناہ سے بچا دیا۔ لیکن اب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ کافی دیر ہو گئی ہے، حدیث کا سبق پڑھنا تھا، کہیں وہ چھوٹ نہ جائے۔ چنانچہ وہ گھر واپس جانے کے بجائے حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے چلا اور راستے ہی میں اس نے جلدی جلدی اپنے بدن کو دھویا، کپڑوں کو دھویا اور گیلے کپڑوں ہی میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں، حدیث کے سبق میں چپکے سے جا کر بیٹھ گیا۔ لیکن اس کو ایک فکر اور ہو رہی تھی کہ کہیں میرے بدن سے، میرے کپڑوں سے پاس بیٹھنے والوں کو بدبو محسوس نہ ہو رہی ہو اور ان کو تکلیف ہو رہی ہو۔ چنانچہ کچھ دیر تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے سبق روک کر فرمایا کہ اتنی زیادہ مشک کی خوشبو کون لگا کر آیا ہے؟ تو آپس میں طلبا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک طالب علم جو اس نوجوان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ ابھی آئے ہیں اور یہ مشک کی خوشبو انہوں نے لگا رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو قریب بلایا، شاگرد کو قریب بلایا اور پوچھا کہ اتنی زیادہ مشک کی خوشبو، اتنی اچھی خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ وہ نوجوان بتا نہیں رہا تھا۔ حضرت شاہ صاحب اصرار کر رہے تھے لیکن وہ انکار کر رہا تھا، وہ ڈر گیا تھا۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا غصے سے پوچھا تو اس نوجوان کے اس شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو بہنے لگے اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت جب آپ اصرار فرما رہے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، اور پورا واقعہ اس نوجوان نے بتایا اور کہا کہ حضرت اس بات سے میں بھی حیران ہوں کہ جہاں جہاں میں نے وہ گندگی لگائی تھی وہاں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ جب تک وہ زندہ رہے ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی اور اسی مناسبت سے ان کا لقب خواجہ مشکی پڑ گیا تھا۔ میرے بھائی اور اسے کہتے ہیں انسانیت، دل میں اللہ کا خوف تھا، حالانکہ ان کو گناہ پر قدرت بھی تھی، موقع بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر حیوانیت کو غالب نہ آنے دیا اور آدمیت اور انسانیت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ جب تک زندہ رہے ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی اور اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ لوگ آج ان کو خواجہ مشکی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر فرما دیا کہ کون اس کے نزدیک اچھا اور بڑا آدمی ہے اور کون برا اور گھٹیا آدمی ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور یہ مخلوق میں برے لوگ ہیں۔
وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہ مخلوق کے اچھے لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے احکام پر چلو، اللہ کے احکام کو مان کر چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ الحمدللہ۔